الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، مسلمانوں کے سامنے کئی اہم معاملات ہیں اور کئی اہم منزلیں ہیں۔ ان معاملات کو وہ حل کرنا ہے اور ان منزلوں کو وہ طے کرنا ہے۔ کوئی چارہ کار نہیں، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ان منزلوں کو چھوڑ کر ان معاملات سے سر دھونے کے لیے۔ اور وہ ایسے یقینی ہیں جیسے کسی مرد کا اپنی مردانیت پر یقین ہوتا ہے اور کسی بینا اور دیکھنے والے کا دین کے اجالے پر یقین ہوتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ وہ یقینی معاملہ ہے۔ اور وہ موت کا مسئلہ ہے، قبر کا مسئلہ ہے، حشر کا مسئلہ ہے۔ بظاہر انسان کو یہ نظر نہیں آتا کہ مرنے والے پر کیا بیتتی ہے، قبر میں کیا ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے یقین نہ ہونے کی وجہ سے جس کے دل میں جو آیا وہ کر رہا ہے، نہ اللہ کا خوف ہے، نہ نبی کا ڈر ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے۔ اس دنیا کے پیٹ کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے اور اپنی بیوی اور اولاد کی پوجا کے لیے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ کما رہا ہے کس لیے؟ بیوی کے لیے۔ محنت کر رہا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ عہدے پا رہا ہے، حکومت میں سیاست میں حصہ لے رہا ہے
اپنی شہرت اور اپنی عزت کے لیے. ہم اگر دکان چلاتے ہیں تو اس دکان کا قبر سے کیا تعلق ہے؟ کہیں حدیث ہے کہ 100 روپے کا بیپار ہو تو اتنا اجر ہوگا، 1000 روپے کا بیپار ہو تو اتنا. یہ تو اپنی بیوی اور بچوں کو پالنے کے لیے، اپنے پیٹ کی جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے، اور اللہ نے جو روزی ہمارے حق میں لکھی ہے اللہ پر اعتبار نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے. کس نے اللہ کو دیکھا؟ کس نے اللہ کو روزی دیتے ہوئے دیکھا، روپیہ دیتے ہوئے دیکھا؟ 420 کرو، مکاری کرو، عیاری کرو، دھوکہ دو، چوری کرو، غبن کرو، اور ایک کی ٹوپی دوسرے پر پہناؤ. یہاں نہ پیسہ ملتا ہے. اور علماء کی جنہوں نے باتیں سنی وہ دنیا میں ترقی کی، انہوں نے سیپڑے پہنتے رہ جاؤ گے، جھوپڑیوں میں رہ جاؤ گے. علماء پیٹ پر پتھر باندھنے کی سنت، شیب ابی طالب میں رہ کر پتے کھانے کی سنت، چمڑا بھگو کر کھانے کی سنت یاد دلائیں گے. ارے بھائی آخرت تک تو کچھ کرنا ہے، موت تک تو کچھ کرنا ہے. جب زندہ ہیں تو مکان میں رہنا ہے، زندہ ہیں تو پیسہ کمانا ہے، عزت پانا ہے، شہرت پانا ہے. اس کے لیے ہم کافر بنے، بھیڑ بنے، چمار بنے، انگریز بنے، یہودی بنے، عیسائی بنے، ضمیر کا سودا کریں، ایمان کا سودا کریں، غیروں کے سامنے سر جھکائیں، اپنے آبا اور اجداد، اپنے بزرگوں کے طور طریقوں کو چھوڑیں. گھر تو بنانا ہے، دنیا کمانا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے والا خاموش پڑا ہے اپنے گھر کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ. قبریں مٹی کے تودے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے. کوئی سو رہا ہو تو پاس والا اس کو جگائے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمیں بہت خلل ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، ناجائز ہے. قبر تو مٹی کے تودے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اس میں پتیاں ملتی ہیں، اس میں اجدے بھن مارتے ہیں، اس میں خچر کی طرح بچھو ہوتے ہیں جو ڈنڈ مارتے ہیں. کہاں؟ ہم اپنی ماں کو دفن کرنے گئے تھے، باپ کو دفن کرنے گئے تھے، آج تک ہم نے کوئی چیخ و پکار نہیں سنی. وہاں تو بھوت نے کھڈا کر دیا، وہاں چوہے نے دل بنا دی. کہاں کہیں سنائی دیتا ہے. یہ علماء کا کام ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں. قبر میں آپ کو آواز سنائی نہیں دی. مرنے والے دادے نے، نانے نے، باپ نے، ماں نے، بھائی نے، بہن نے، جوڑوں نے آپ کو موت کی کیفیت کو بیان نہیں کیا. لیکن آپ کو جب بچپن میں مکتب میں بھیجا گیا اور عربی مدرسے میں داخل کیا گیا تو آپ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل اور 5 کلمے سکھائے گئے تھے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور تقدیر پر، اور موت کے بعد کی زندگی پر. یہ سکھایا گیا نہیں سکھایا گیا؟ یا یہ سکھایا گیا کہ جب تمہیں کوئی مردہ کہے کہ ہاں ہاں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. پنڈلیاں مل رہی ہیں، ہاں ہاں ہاں، ابھی پنڈلیوں سے روح گھٹنوں تک آ گئی، ابھی گھٹنوں سے کمر تک آ گئی، ابھی کمر سے سینے تک آ گئی، ابھی نرخرے تک آ گئی. لوگوں، آقا نے جو کہا، آقا کی بات پر اعتبار نہیں ہے. تمہاری ماں تمہیں کہے، مرنے والی باپ کہے
ایمان کہاں ہوا؟ آپ اللہ اللہ کے رسول پر نہیں، اپنی ماں پر، مرنے والے بھیڑ چمار کی اولاد پر آپ ایمان لا رہے ہیں، آپ مٹی کے تودے پر ایمان لا رہے ہیں۔ حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر باب اثبات عذاب القبر کہ عذاب قبر کے ثبوت کا بیان؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر سے روایت ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ یہ سب کون ہیں؟ ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے، تمہیں جانے والا بتانا چاہیے۔ انہوں نے جھوٹ کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو ذر نے جھوٹ کہا، امام بخاری نے جھوٹ کہا، امام ترمذی۔ تم سچے ہو داڑھی منڈو، سود کھانے والوں، رشوت کھانے والوں۔ انسپیکشن کرنے جاتے ہیں اور ایک کان پر سے گزرتے ہیں، چپکے چپکے کان لگا کر سنتے ہیں کہ نبی نے جو کہا وہ ہے ہی، یعنی ایمان ہے ہمارا۔ نبی نے جھوٹ کہا، نبی نے ہمیں قبر کے عذاب سے اور موت کی سختی سے ڈرا کر کیا ملا؟ آپ کو کیا؟ آپ کو مان ملا، دولت ملی، روپیہ ملا، پیسہ، کچھ تو ملنا چاہیے۔ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعہ کہا مسلمان اس بات کو تو مانتا ہے، ہم سے بہت سارے لوگوں کی لڑائی، حضرت منبر پر بیٹھ کر ہمارے بابا سور کا نام لے لیتے ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا مردار کو، خون کو اور سور کے گوشت کو۔ تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھائے، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے، تو چونکہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے تو لفظ اللہ میں الف ہے، لام ہے، لام ہے، ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور قرآن کا قاری کوئی پڑھے گا، ایک حرف پر میں 10 نیکیاں دوں گا۔ لفظ اللہ، اللہ پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، پھر لام پر 10 نیکیاں، ہے پر 10 نیکیاں، الف لام میم، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، جہاں لفظ اللہ پر الف لام لام ہاں پر اللہ 10 نیکیاں دے رہے ہیں، جب اللہ نے خنزیر کا تذکرہ کلام پاک میں کیا، خاء پر 10 نیکیاں، نون پر 10 نیکیاں، زا پر 10 نیکیاں، یا پر 10 نیکیاں اور را پر 10 نیکیاں ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے آقا کی بات پر۔ اور تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھائے اور یہ لفظ چھوڑ دے کے یہ تو برے جانور، عزت کے ساتھ آئندہ کہو ریسپیکٹڈ صاحب محترم جناب والا سور صاحب برے جانور صاحب کو۔ ہم نے بتایا تھا یہ نجس العین جانور ہے، اس کا پسینہ، اس کا خوف، اس کا خون، اس کی ہڈی، اس کی چربی، اس کے کانٹے، اس کا بال، ایک ایک ذرہ اس کا نجس العین ہے۔ نجس العین یعنی بالکل گندا پلید۔ اللہ نے اسی لیے خاص طور سے اس کا نام لے کر بیان کیا کہ ہم نے مسلمانوں تمہارے لیے خنزیر اور سور کو حرام کر دیا۔ ہم نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے، دانستہ نہ دانستہ طور پر مسلمانوں کو یہود اور انگریز کا پلہ سور کی چربی اور سور سے ملی ہوئی چیزیں گوشت سے وہ کھلا رہا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی آدمی حرام چیز کو کھا کر دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی حرام چیز کو کھا کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز اور اس کا سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی حرام چیز کو پیٹ میں داخل کر کر تلاوت کرتا ہے، اللہ کے کعبے کا غلاف پکڑ کر روتا ہے،
طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، نبی کے روزے کی جالی کے پاس روتا ہے، گر گراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ایک مسافر اگر سفر کرتا ہے اور اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ حدیث پاک میں آتا ہے سامنا مستجاب له، اللہ کہاں سے اس کی دعا کو قبول کریں گے؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور اس کا کپڑا حرام، سامنا مستجاب له۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہاں اس کی دعا قبول ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رہتا ہوں۔ ماں نے دھتکار دیا، بیوی نے انکار کر دیا، اولاد نے پھونک دیا، دوستوں نے بے وفائی کر دی، اپنوں نے ٹھکرا دیا، فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے، پرائی ہو جائے، اپنے غیر ہو جائے، دوست دشمن بن جائیں اور بیوی دھتکارنے لگے، اولاد نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اللہ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ اور تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے، اللہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہے کوئی ہماری مرادوں کو پورا کرنے والا، ہماری دعاؤں کو سننے والا؟ لیکن حدیث میں فرمایا کہ جب لقمہ حرام ہو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، وہ خانہ کعبہ کے غلاف اور خانہ کعبہ کی در و دیوار کو سر پٹک پٹک کر زخمی کر دے، اپنی جان دے دے، لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ حرام روزی کھانے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ اب سور حرام اور کلام پاک کی واضح اور کھلی ہوئی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور سور کے گوشت کو اور اس کی تمام اجزاء کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آئی، یہ معمہ ہمارے سامنے آیا کہ یہود اور نصارہ اپنی سازشوں سے سور کی چربی اور سور کے گوشت کے اجزاء ملے ہوئی چیزوں کو ہمارے جسم کے اندر داخل کر رہے ہیں، تو ہمارا ایمانی فریضہ تو یہ تھا کہ ہم تڑپ جاتے، ہم کام جاتے کہ کہیں ہمارے جسم کے اندر سور کو داخل نہیں ہو رہا۔ ایک خطیب اگر منبر پر اس کا نام لے ناراض ہوتے ہیں، اور ایک یہودی کتا اور ایک انگریزی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن جو ازل سے قرآن کا، اسلام کا، نبی کا، صحابہ کا، اللہ کے رسول کا دشمن ہے، اور وہ سور کی چربی ہمارے پیٹ میں ڈالے، ہم بے قرار نہ ہو۔ آپ نے کتنے علماء سے پوچھا، ہمارے حضرت نے، ہمارے خطیب صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ ہم سور کھا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈالنے میں ہو، کہیں ایسا تو نہیں میگی میں ہو، کہ کہیں ایسا تو نہیں، کتنی چیزوں سے پرہیز کیا، ہم تو اس معاملے کو حل کریں گے، ہم کرے بغیر نہیں رہیں گے۔ ایمان، اللہ رسول کا ڈر بھی کوئی چیز ہے۔ اس راستے سے نہ جاؤ، سامنے 2-4 راستے ہیں، اور ان 2-4 راستوں میں ایک راستے میں اجزا پھن پھیلائے بیٹھا ہوا ہے ہمت، ہے اپنی بہادری دکھانے کا جوہر، اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنی عقل مندی کو آپ دکھا پائیں گے؟ کسی راستے سے جاتے ہوئے ڈریں گے آپ؟ 100 بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، گلوکوز بسکٹ کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں، 100 چاکلیٹ رکھے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے 90/9 بسکٹ بالکل صحیح ہے، 90/9 چاکلیٹ بالکل صحیح ہے، ایک بسکٹ اور ایک چاکلیٹ زہریلا ہے کوئی محسنال کہ یہ میں جو کھا رہا ہو یہ 90/9 میں سے ہوگا یا ایک وہ زہر والا ہوگا؟ میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ یہی سمجھیں گے
90 کی فکر نہیں، وہ ایک کی فکر سے چاہیے، وہ ایک کی وجہ سے ہماری جان توانا ہو جائے، ہماری روح نہ نکل جائے، ہم مر نہ جائیں۔ کہنے والے نے سچ کہا کہ 99 صحیح ہے، ایک زہریلا ہے، 90 صحیح رہ کر ایک زہریلا رہ کر ہمیں اپنے جان کا خوف ہے، لیکن ایمان کو بچانا، قبر کو بچانا، بوڑھوں کو بچانا، سجدوں کو بچانا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے نبی کو راضی کرنا، کتنی فکریں ہیں، کتنوں سے آپ نے سوال کیا۔ ایمان اگر ہوتا ہم اپنی پگڑی امامہ سر کہنے والے کے قدموں پر رکھ دیتے، حضرت کس نے اگلی جمعہ دیکھی ہے، کس نے اگلا دن دیتا ہے، اور آپ ہی تو کہتے ہیں ایک سلام کے بعد دوسرے سلام پھیرنے کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ رسول کا واسطہ اور مجھے آپ سے جو محبت ہے اس محبت کا واسطہ مجھے صبح کے گوشت سے بچا دیجیے، مجھے اللہ کی ناراضگی سے بچا دیجیے، مجھے نبی کی خفگی سے بچا دیجیے، اور مجھے آخرت میں رسوا ہونے سے بچا دیجیے، میرے 8 دن کی دعاؤں کو بچا دیجیے، میری نمازوں کو کتنا کیا آپ نے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا یا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو قابل مبارکباد ہیں، اگر نہیں کیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایمان کا ذرہ بھی ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ 100 بسکٹ رکھ کر 90 صحیح اور ایک زہریلا بسکٹ رکھ کر کھانے کے لیے کہیں، بڑے بڑے بہادر اور بڑے بڑے پہلوانوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اور جب بات کہی جاتی ہے کہ تمہارا طواف، تمہارا حج، تمہارا عمرہ، تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہاری تلاوت کوئی نہیں سور کا گوشت کھا کر، سور کی چربی کھا کر، اور ہم نے اس یقین کے ساتھ کہا کہ افواہیں اٹھتی رہتی ہیں لت صابن کے اندر ہے، افواہیں اٹھتی رہتی ہیں کہ سی اور کوک کے اندر ہے، افواہیں اٹھتی رہتی ہیں کہ ڈالڈا کے اندر ہے۔ ہم نے اس کا ہی جواب دیا کہ یقینی مسئلے کو شک سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ مسئلہ یقینی ہے۔ جب تک کسی چیز کو یقین سے توڑا نہیں جائے گا تو شک کی بنیاد پر کسی کو حرام نہیں قرار دیا جاتا۔ ایسے ہزاروں مسئلے ہوتے۔ میں نے کہا کہ یہ جو چیز ہم بیان کرنے جا رہے ہیں عموماً مسلمان سفر میں، حضر میں بڑے چھوٹے مہمان میزبان استعمال کرتا ہے۔ خدا کا خوف ہے کہ ہمارے دل میں یہ پیمانہ ہے ہمارے ایمان کو جانچنے کا، یہ پیمانہ ہے ہمارے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین اور شک ہونے کا، یہ پیمانہ ہے اللہ کی باتوں اور اللہ کے نبی کی باتوں پر ہمارا کتنا یقین۔ دیکھیں گے، اور میرے خیال میں گزشتہ جمعہ جو احباب آئے اور اس جمعہ اگر وہ مس کر گئے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا۔ جو سڑک میں آنے ہوں گے کم سے کم چلو کہ ہم توبہ کر لیں گے، ہم معافی مانگ لیں گے، اور جنہوں ارے ایسی چیزیں ہزاروں حرام کرتے ہیں، ایک سور کے گوشت کو کھا لیا، سور کی چربی کو کھا لیا اور سور کے خون کو پی لیا تو کوسا چیز مار دیا۔ علماء یہ باتیں کہتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بکری چوری ہو گئی آپ کے علاقے میں، مشہور واقعہ ہے۔ اب بکری چوری ہوگی تو اس کو کوئی قطعی جمع کرے گا اور کوئی دودھ دوہنے والا دودھ دوہ کر فروخت کرے گا، اس کو رکھ کر لے جا کر ہار ڈال کر پھول پہنا کر کوئی اس کی ایدم پوجا تو نہیں کرے گا، اس کو ذبح کرے گا اور اس کا گوشت بازار میں آ سکتا ہے اور اس کا دودھ بیچنے والا بیچ سکتا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرنے کے لیے نکلے۔ ایک بکری کی میکزیمم عمر کتنی ہوتی ہے، ایک بکری کتنے سالوں تک زندہ رہتی ہے؟ کسی نے 9، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 15۔ جس نے اپنے تجربے کی بنیاد پر جو بات بتائی، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، اگر اس میں جو سب سے زیادہ عمر جس نے بتائی، مثال کے طور پر 15 سال کے لیے اپنے آپ پر بکری کا گوشت حرام کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چوری کے بکری کا گوشت کا لقمہ میرے پیٹ کے اندر داخل ہو جائے، میں نہ کھاؤں تو مر جاؤں گا۔ ارے بکری کھانا فرض،
وہی آئی تھی. جب چوری ہو گئی بازار میں گوشت بکے گا، چوری ہو گئی بازار میں دودھ بکے گا، تو کوئی ضروری نہیں کہ بکری کا گوشت کھا کر انسان زندہ رہے، دودھ پی کر بکری کا زندہ رہے. گائے ہے اور بکرا ہے اور دوسرے جانور ہیں. یہ تقوی کی بات ہے. اور ہماری بات دیکھیں گے، کچھ کہا حضرت نے، بہت ساری چیزیں آپ کہتے رہتے ہیں کہ ہوا کو بیچا جاتا ہے، مردہ درخت کو گاڑا جاتا ہے، چاند کو خریدا جاتا ہے. یہ بھی ایک کوئز ہے، یہ بھی لیکن ایک ایسا موضوع ہے کہ وہ ہماری زندگیوں اور ہمارے ایمان، ہمارے تجربے سے تعلق رکھتا ہے. یہاں ایک منٹ کے لیے رک کر اپنے ایمان کا امتحان کریں، اپنے یقین کا امتحان کریں، اپنے سچ کا امتحان کریں. اور ہم نہ اللہ تعالیٰ یہ فتنے کے زمانے میں پیدا کرے نا، اڈوانی کے ٹھاکرے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ پیدا کیا ہوتا، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، ریاض الجنہ میں ہوتے، بدر میں جاتے ہو. یقین کے ساتھ قسم کھا کر بیان کیا جا رہا ہے کہ کائنات میں دھرتی پر جن علماء پر ہمارا اعتماد اور ہمارا یقین ہے، انہوں نے تحقیق کے ساتھ بتایا کہ فلاں چیز کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے. کتنے لوگوں نے پوچھا، کتنے لوگوں نے تحقیق کی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ علماء کی بھی بڑی عجیب بات ہے، ایک زمانے میں ایک چیز کو حلال بولتی اور زمانہ گزرنے نہیں پاتا اسی چیز کو حرام بولتی، کبھی حرام بولتی کبھی حلال بولتے. ایک بات یاد رکھیے، شریعت کے جو ماخذ ہیں، سرچشمے ہیں، شریعت کا قانون اور اسلام کے اعمال جس سرچشمے سے لیے جاتے ہیں. ہمارے گھر میں کرنٹ ہے، جس میں پنکھا چلتا ہے، اے سی چلتی ہے، گیزر چلتا ہے، ہیٹر چلتا ہے، لائٹ جلتا ہے نا. یہ پاور کہاں سے لیا جاتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ٹوپی پہنتے ہیں، ہم جبہ پہنتے ہیں، عورت برقع ڈالتی ہے، اپنی چہرے پر نقاب یہ احکام کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ پانی آتا ہے، آپ نے نل کھولا تو یہ کاویری کا پانی ہے یا بور کا پانی ہے، یہ کھارا پانی ہے، یہ تالاب کا پانی ہے، اس کا سرچشمہ کا شریعت کے مطہرہ کے جو ارکان ہیں اور جو کرنے نہ کرنے کی چیزیں ہیں، ان کے 4 سرچشمے ہیں جن سے شریعت لی جاتی ہے. ایک قرآن ہے، پہلے قرآن کے اندر کسی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. قرآن شریف میں اگر ہماری نگاہ نہ پہنچے تو ہم حدیث پاک میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. قرآن میں نہیں، حدیث پاک میں نہیں، اجماع یعنی حضرات صحابہ کرام اور دنیا کے علماء اور دنیا کے مفکرین اور دنیا کے جو بڑے بڑے اتقیاء پرہیزگار ہیں، وہ کس عمل پر قائم ہیں، ان کا اس مسئلے کے تعلق سے کیا خیال ہے. پہلا سرچشمہ قرآن اور دوسرا سرچشمہ حدیث پاک اور تیسرا سرچشمہ اجماع یعنی کسی مسئلے پر اتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے اور کر رہے ہیں، آنکھیں بند کر کر کہ اب اس کا جھٹلانا تقریباً ناممکن ہے. رمضان المبارک میں چاند دیکھتے ہیں، روزے کا چاند دیکھتے ہیں اور عید کا چاند دیکھتے ہیں. چاند پہلے دن نظر نہیں آیا، چاند دوسرے دن نظر آیا، یعنی شعبان کی 30 تاریخ مکمل ہو گئی. زید نے بھی دیکھا، بکر نے بھی دیکھا، گاؤں والوں نے بھی دیکھا، شہر والوں نے بھی دیکھا، 1000 لوگوں نے دیکھا، 20,000 نے دیکھا. تو چاند کے دیکھنے پر اتنا بڑا مجمع چاند کو دیکھا کہ اس کو نہیں جھٹلایا جا سکتا، اس کو اجماع کہتے ہیں. اگر چاند کو دیکھ رہا ہے تو فاسق کی شہادت کو نہیں لیا جائے گا. داڑھی مڈا فاسق ہے. آج محفل نکاح کے اندر جو داڑھی مڈا ہو اور جس کی داڑھی ایک مشت سے کم ہو، اس کو نکاح کے دفتر کے اندر وکیل کے طور پر
گواہ کے طور پر نام لکھانا حرام ہے، اس کو نہیں لیا جا سکتا، اس کو قبر میں مردے کو اتارنے کے لیے نہیں لیا جا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں 26ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اے مومنو تمہارے پاس فاسق گنہگار، داڑھی مڈانا گناہ کا کام ہے، نیک کام ہے، گناہ کا کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور گناہ دو قسم کے ہیں، زنا بھی گناہ ہے اور داڑھی مڈانا بھی گناہ ہے۔ آدمی زنا چوک میں، ہائی وے میں اور مین روڈ میں اور گلی میں نل اور کنویں کے پاس آ کر کرتا ہے یا چھپ کر کرتا ہے؟ زنا چھپ کر کرتا ہے، چوری ڈنکا مار کر، چوٹ مار کر، چوٹ کے ساتھ الگ اعلان میسج بھیج کر، فون کر کر کرتا ہے، یا چپ کے رات کی تاریکی میں چوری کرتا ہے۔ چوری رات کی تاریکی میں چھپ کر کرتا ہے۔ داڑھی منڈانے والا، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا، داڑھی منڈانے والے، اور وہ داڑھی جس کی داڑھی ایک مٹھ اور ایک مٹھی آ سکتی ہے، اور جس نے داڑھی کو چھوٹا کر رکھا ہے، یہ زانی سے بدتر ہے، چور سے بدتر ہے، ڈاکو سے بدتر ہے، اس لیے کہ زانی گناہ کو چھپا کر کرتا ہے، چور چوری کو چھپا کر کرتا ہے، ڈاکو ڈاکے کو چھپا کر کرتا ہے، اور یہ اتنا بڑا کمینہ حرام زادہ ہے کہ اللہ کو کہتا ہے چیلنج کے ساتھ تو نے حرام کیا، حدیثوں نے حرام کیا، قرآن نے حرام کیا، میں دن کے اجالے میں داڑھی مڈا کر میں تیری قدرت، تیری قوت کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ داڑھی مڈانے والا باغی ہے، باغی، چوری کرنے والا، زنا کرنے والا مجرم ہے، مجرم اور ہے، باغی اور ہے، مجرم کو سزا دے کر ختم کر دیا جاتا ہے مسئلہ۔ تم ہندوستان میں رہتے ہو، ہندوستان کے اندر ڈاکہ ڈالا جائے، ہندوستان میں قتل کیا جائے، ہندوستان میں کسی مقام کو آگ لگایا جائے، یہ مجرم ہے، اس کی سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پارلیمنٹ کے اوپر چڑھ کر اپنا جھنڈا لگائے، اپنے نام کا اعلان کرے، ہندوستان کے جھنڈے پر پیشاب کرے، تو یہ باغی ہے، یہ ہندوستان کی حکومت کی نظام میں بغاوت کرنے والا ہے، اور بغاوت کرنے والے کے لیے سولی کے علاوہ، موت کے سزا کے علاوہ کوئی اور سزا نہیں ہے۔ باغی مجرم سے زیادہ خطرناک ہے، داڑھی منانے والا باغی ہے، زنا کرنے والا مجرم ہے، ڈاکہ ڈالنے والا مجرم ہے، اور داڑھی خطکٹی رکھنے والا باغی ہے۔ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، بخاری کا، ترمذی کا، ابو داؤد کا، نسائی کا، ابن ماجہ کا، ابو ہریرہ کا، عائشہ صدیقہ کا، حضرت ابو ذر کا، جتنے راوی ہیں ان تمام راویوں کا، اور جتنے محدثین ہیں ان تمام محدثین کا، جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کا، ایسے کمینے کو، ایسے نالائق کو، ایسے خدا رسول کے دشمن کو محفل نکاح جو ان نکاح من سنتی کی محفل ہے اس میں وکیل اور گواہ نہیں بنایا جا سکتا۔ انہیں ساڑی ہے منا لو، انہیں گھر کا داماد ہے نہ، یہ معزز معاملہ ہے، عزت والا معاملہ، نبی کی سنت، پیغمبروں کی سنت، دو خاندانوں کا ملاپ، دو دلوں کا جوڑ، ایک حرام چیز حلال ہو رہی ہے، نہ تو نہیں آ سکتا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے چاند دکھا اور کسی نے کہا داڑھی مڈے نے تو فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ نے کہا کہ اگر کوئی داڑھی مڈا فاسق اور فاجر، بے نمازی، علن اعلان حرام کا کام کرنے والا خبر لے کر آئے تو اس کی بات کا یقین نہ کرو۔ اور ایک یہ ہے، زید نے بھی کہا، عورتوں نے بھی کہا، مردوں نے بھی کہا، مسجد والوں نے بھی کہا، مسجد کے باہر والوں نے بھی کہا، بازار والوں، اتنا کہا کہ ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کو اجماع کہتے ہیں۔ وتر کی 3 رکعت نماز اتنے کروڑوں مسلمانوں نے پڑھی، اتنے صحابہ نے پڑھی، اتنے تابعین نے پڑھی، اتنے طبع تابعین نے پڑھی کہ اس کے سامنے کبھی حدیث کا بھی کوئی مقام نہیں ہے۔ اجماع ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ حدیث کے خلاف کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث اصول کے اعتبار سے قبول ہو سکتی ہے، لیکن ان بزرگوں کا عمل جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے نبی کے عمل کو جانا پہچانا، 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 10 کو 20 کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ عربی عجمی اور جو ہے صحابہ تابعین تبع تابعین سب 2 ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، سب 3 طلاق کو 3 طلاق مان رہے ہیں، سب 3 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، سب 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اب حدیثوں کا بنڈل کوئی لے کر آئے ہم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس امت کا دستور ہے، اللہ نے بنایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت نیکی کے نام پر گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ اجماع ہے، قرآن حدیث اجماع، یہ 3 سرچشمے ہوئے، چوتھا سرچشمہ ہے قیاس۔ نہ قرآن میں ملا مسئلہ، نہ حدیث پاک میں ملا مسئلہ، نہ اجماع، یعنی بہت سارے لوگوں نے اس کو کیا بھی نہیں اور اسے ٹیکس کیا بھی نہیں۔ تو اب یہ کیا جائے گا کہ مجتہد اس کے اندر قیاس کرے گا۔ قیاس جیسے قیاس کہتے ہیں ایک جیسا مسئلہ، جیسے آج کی عدالتوں کے اندر اگر کوئی مسئلہ جاتا ہے، کوئی کیس جاتا ہے، تو سب سے پہلے لا کی بک کو دیکھا جاتا ہے، قانون کی کتابوں کو کھنگالا جاتا ہے۔ ایک انسان نے دوسرے انسان کے چشمے کو لے کر پھوڑ دیا، ایک انسان نے دوسرے انسان کی گھڑی کو اچک کر لے کر گیا، قانون کی دفعہ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ جب کھنگالا گیا، قانون کے مرتب کرنے والوں نے چشمے کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ جس وقت یہ قانون کو مرتب کیا گیا تھا اس وقت آئینت نہیں تھا، چشمہ نہیں تھا۔ تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس زمانے میں چشمے جیسی کوئی اور دوسری چیز کو اگر کوئی اچک لیتا تو اس کے لیے قانون دانوں نے کون سی سزا مقرر کی، وہی سزا چشمہ لینے پر اور گھڑی سے اچک لینے پر وہی سزا دی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں قیاس، یعنی اس جیسے کسی اور مسئلے کو دیکھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خون دیا جاتا تھا، بلڈ بینک تب نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بلڈ بینک کا خون دیا جاتا تھا، نہیں تھا۔ تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا۔ کڈنی کا دینا اور گردے کا دینا، خون کا دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ابھی موجودہ زمانے تک یہ عمل نہیں تھا۔ کڈنی کا دینا ہے، خون کا دینا ہے۔ اب نئی سائنس اور ٹیکنالوجی نے اور اس کی دنیا میں تحقیق کر کر انسانوں کی زندگی کو بچانے کے لیے کنیا دان، آنکھ کو دان دیا جاتا ہے، گردے کو دیا جاتا ہے، اور موت کے بعد کسی عضو کی وصیت کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ کہ یہ شریعت قیامت تک چلے گی، تو لہذا اس کنیا دان کا قرآن میں تذکرہ نہیں، اس کنیا دان کا آنکھوں کا گفٹ دینے کا، ہدیہ دینے کا حدیث میں تذکرہ نہیں، اس کا اجماع میں نہیں۔ تو اب قیاس کیا جائے گا۔ قیاس اس جیسا مسئلہ آقا کے زمانے میں کیا تھا، تو لہذا خون تو دینا نہیں، دینا لینا نہیں تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا اس سے کون سی ماں سے ہوئے تھے؟ حضرت بیوی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کی جو رضائی ماں تھی، یعنی دودھ آپ کو کس نے پلایا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ماں بھی حضرت بیوی آمنہ اور دودھ پلانے والی ماں تھی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی سگی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ بچے مسلمان بچے کو پلایا جا سکتا ہے۔ آقا نے اپنی سگی ماں کے علاوہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دودھ دیا۔ آقا کو نبوت ملنے کے بعد، رسالت کے ملنے کے بعد رضائی ماؤں کا رواج تھا کہ بچوں کو لوگ اپنے بچوں کو ان کی بیویوں کے علاوہ، ان بچوں کی ماؤں کے علاوہ کسی اور عورت سے، جس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے، غریب عورت سے وہ دودھ پلایا کرتے تھے۔ تو اب دیکھا گیا کہ دودھ بنتا کس سے ہے؟ یا آسمان سے ٹپکتا ہے، یا بنگلور ڈیری سے آتا ہے، یا گائے اور بکری کے گوشت سے؟ تو کلام پاک کے اندر دیکھا گیا، تو کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا
لبنن خالصا سائغا للشاربین، اے لوگوں میری قدرت کا نمونہ دیکھو، ہم نے تمہیں جو دودھ دیا وہ دودھ ایک طرف خون اور ایک طرف پیشاب اور پیخانے کی نالی اور ایک طرف دودھ کی نہر کو جاری کر ہم نے تمہیں سیراب کیا، نہ خون کا خطرہ اس میں ملتا ہے، نہ پیشاب پیخانے کی بدبو میں آتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہم نے چوپاہے میں تمہارے لیے عبرت کے سامان کو رکھا، نُسْقِيكُم، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ پھر اور تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ دودھ جو بنتا ہے وہ خون سے بنتا ہے۔ جب دودھ کا کسی غیر کو پلانا جائز ہے تو علماء نے اس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ خون کا دینا بھی جائز ہے۔ اس کو قیاس کہتے ہیں، جس کو غیر مقلد نہیں مانتا، اہل حدیث نہیں مانتا اور اس کے مانے بغیر چائے کار نہیں۔ یہی کام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو الزام لگاتے ہیں علماء پر، یہ قیاس جب کرتے ہیں اس وقت کی صحیح تحقیقات، اب دودھ کس سے بنتا ہے یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ ماہر حیوانیات کا کام ہے۔ ماہر حیوانیات نے جس زمانے کے اندر کہا ہوگا کہ دودھ خون سے نہیں بنتا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ دودھ کا ایک دوسرے کو پلانا ناجائز ہے، لیکن جب یہ کہا ہوگا کہ دودھ خون سے بنتا ہے تو پھر علماء نے کہا خون کا دینا جائز ہے، خون کا ایک دوسرے کو چلانا جائز ہے، تو اس کو کہتے ہیں قیاس۔ ایک زمانے میں یہ جو مرض ہے، مسجدوں کے اندر نماز اس میں نہیں پڑھی جاتی تھی، کیوں؟ ہمارے علماء نے کہا بیان تم کر سکتے ہو، نظام الدین مرکز ہے، آج بھی یہ پرانے عقیدے پر قائم ہیں، پرانے مسئلے پر قائم ہیں، مائک میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ہم ایک مرتبہ مغرب عشاء میں گئے تو ہم نے سوچا کہ یہ تفصیلی نماز ہو رہی ہے، یہ پرانے مسئلے پر قائم ہے۔ تحقیق ایک زمانے میں یہ تھی کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس مائک میں، تو جہاں سے آواز ایمپلیفائر ایک باکس ہوتا ہے، اس باکس کے اندر آواز جاتی ہے، پھر وہ باکس میری آواز کو لے کر بڑے بڑے اسپیکر تک وہ آواز پہنچاتا ہے۔ اب علماء کرام نے تحقیق یہ کی کہ یہ آواز تو میری ہی آواز کو بڑھا کر پیش کرتا ہے یا آواز کو بدل کر الیکٹرانک ساؤنڈ میں، الیکٹرانک لہروں میں تبدیل کر کر پیش کرتا ہے۔ یہ کوئی بے وقوف نہیں ہے علماء، یہ سائنسدانوں کی سائنس کی تحقیق کی بنیاد پر مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے تحقیق تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ تحقیق تھی کہ مائک کی آواز میں جو بول رہا ہوں اس جو ہے مائک سے جاتی ہے وائر سے ایمپلیفائر میں جاتی ہے، تو ایمپلیفائر میری آواز کو لے کر الیکٹرانک لہروں کے اندر بدل کر دیتا ہے، تو جب دور والا آدمی میری آواز کو نہیں سن رہا ہے وہ کالم اور اسپیکر کی ہارن کی آواز کو سن کر اللہ اکبر کہا، رکعت باندھ لیا، اللہ اکبر کہا، رکوع میں گیا، تو اس نے میری اقتدا کی یا اس نے الیکٹرانک لہروں کی اقتدا کی؟ تو جب تحقیق یہ تھی کہ وہ الیکٹرانک لہریں ہیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جو اقتدا کر رہے ہیں امام کی نہیں، امام اور مقتدی کے درمیان یہ کرنٹ آ گیا، یہ ساؤنڈ سسٹم آ گیا، یہ الیکٹرانک لہریں آ گئی، تم جو اقتدا کر رہے ہو وہ الیکٹرانک لہروں کی کر رہے ہو۔ ایک آدمی یہاں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا، جیسے حرم شریف کی نماز کا لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی نماز کا۔ ایک آدمی نے ٹی وی کو آن کیا اور اس نے فجر نہیں پڑھی تھی، 7:15 بجے فجر کی نماز آنے لگی تو اس نے کہا تابع امام کے۔ یہ تابع امام کے کیا ہوا؟ یہ تو الیکٹرانک لہریں تھی، یہ ویوز تھے جو اس کی ڈس اینٹینا میں آ کر اس کی ٹی وی تک پہنچا رہے ہیں۔ تو ٹی وی کی اقتدا کرنا حرام ہے، اس لیے کہ ٹی وی کے اندر نیوان امام کی آواز نہیں آتی بلکہ امام کی آواز الیکٹرانک لہروں میں اور ڈیزل ویوز کے اندر تبدیل ہو کر وہ دیکھنے والے تک پہنچتے ہیں۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں جب یہ بات تھی
کہ آواز کو بدلتا ہے، اقتدا کو حرام قرار دیا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جو آپ کے بڑے شاگرد ہیں اور بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں، ہجرت کر کر حضرت پاکستان تشریف لے گئے، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت کے زمانے میں یہ تحقیق آئی کہ مائک سسٹم ایمپلیفائر وہ آواز کو الیکٹرانک لہروں میں بدل کر نہیں پیش کرتا، بلکہ آواز جو ہوتی ہے اسی اصلی آواز کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے اردو میں ایمپلیفائر کو، مائک سسٹم کو مکبر الصوت کہتے ہیں، اعلی مکبر الصوت۔ ڈکشنری کے اندر دیکھیں اس کو مائک سسٹم ایمپلیفائر، یا آپ اس کو دوسرا ہم اعلی مکبر الصوت، یعنی آواز کو والیوم کو بڑھانے والا۔ میری آواز مدھیم تھی، وہ پیچھے تک نہیں جاتی تھی، ایمپلیفائر نے میری ہی آواز کو بڑھا دیا۔ تو حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب آواز اصل امام کی ہے تو اقتدا کرنا جائز ہے۔ تو صحیح تحقیقات کی بنیاد پر یہ وسائل کے حکم بدلتا رہتا ہے۔ ایک مسئلہ سن کر حیرت کریں گے، آپ تعجب کریں گے۔ میں آپ کو کھلی ہوئی اجازت دیتا ہوں، آپ اسپرے مار کر اسپرے کے کپڑوں کے ساتھ آپ نماز کو آئیے۔ فرانس کا اسپرے ہو، امریکہ USA کا ہو، اور سوئٹزرلینڈ کا ہو، اور وہ $100 کا ہو، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہو کہ الکوہل اس کے اندر مکس ہے، میری ضمانت، میں آپ کے ایمان اور آپ کی نماز کو خراب کرنا نہیں چاہتا۔ میں یقین کے ساتھ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اب ضرور استعمال کریں۔ کیوں؟ اب تک کیا سن رہے تھے؟ الکوہل ہوتا ہے، اور الکوہل شراب کی اصل ہے، اور الکوہل نجیس ہے، الکوہل ناپاک ہے، اتر مسلمان استعمال کر سکتا ہے، اسپرے استعمال نہیں کر سکتا۔ الکوہل کی تحقیق بہت زمانے تک یہی رہی کہ الکوہل شراب کا اہم عنصر ہے، شراب کا اہم حصہ ہے۔ تو جب تک علماء کے پاس یہ بات پہنچی کہ الکوہل وہی ہے جو شراب کے اندر ملایا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے آدمی کو نشہ آتا ہے، اور جو نجیس العین ہے شوگر کی طرح، تو علماء نے کہا کہ جس اسپرے کے اندر الکوہل ہو تو چونکہ اس میں شراب کی اصل اور شراب کی ملاوٹ ہے، اس لیے اس کا استعمال مسلمان کے لیے جائز نہیں، اور ان کپڑوں کے ساتھ نماز ادا کرنا صحیح نہیں۔ ابھی حال کے اندر غالباً اعظم گڑھ کے اندر پورے ایشیا کے علماء کا، سعودی عرب کے علماء، بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، ہندوستان کے چوٹی کے علماء، مصر کے علماء، انہوں نے ایک فقہی سیمینار کیا۔ یہاں الحمدللہ ہندوستان کے اندر ایک مجلس ہے، فقہی وہ سیمینار منعقد کرتی ہے نئے مسائل پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکان کرائے پر دیا جاتا تھا، ایڈوانس ہوتا تھا، یعنی 3 مہینے کا کرایہ بطور ضمانت کے مالک کے مکان کرایہ دار سے لیتا تھا۔ اب بڑا ماٹی تیز آیا تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ علماء نے اس کو بیان کیا۔ پھر بڑا پگڑی دی جاتی ہے، ایک ایڈوانس ہوتا ہے، ایک کرایہ ہوتا ہے، اور ایک پگڑی ہوتی ہے جس کا مالک کو ایک مرتبہ دے دینے کے بعد آئندہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اس کا مالک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب یہ پگڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، ائمہ کرام کے، اب اس کا حکم کیا ہے کہ سیمینار کے اندر چوٹی کے علماء تحقیق کر کر اس کا حکم شریف جو ہے قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں۔ اعظم گڑھ میں غالباً یہ فقہی سیمینار ہوا اور اس کے اندر اس طرح کی بحث آئی، تو علماء کرام نے اب الکوہل جو اس طرح کے اندر ہوتا ہے یہ ورجینل ہے یا الکوہل کا نام دے کر یہودی اور عیسائی اور امریکی دنیا والوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کی تحقیق کے لیے ایک سائنسدانوں کی، مسلمانوں کی ٹیم کو انہوں نے یہ ذمہ داری دی کہ آپ اس پر لاکھوں سے فرق ہوں، آپ ریسرچ کریں کہ اس طرح کے اندر ملنے والا، شامل ہونے والا عنصر الکوہل کیا یہ وہی ہے جو شراب کے اندر ملایا جاتا ہے؟ مہینوں کی تحقیق کے بعد متفقر علماء کرام کی نگرانی میں کام کرنے والے سائنسدانوں نے اور اطباء اور ماہرین نے رزلٹ یہ دیا، نتیجہ یہ دیا، اینالیسس کرنے کے بعد، تجزیہ کرنے کے بعد کہ یہ الکوہل وہ نہیں ہے جو شراب کے اندر ملایا جاتا ہے، نام اس کا وہ رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب اس
تلسی مینار کے اندر بعد میں جو منعقد ہوا اس کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا کہ مسلمانوں کا الکوہل بیچنا یعنی یہ اسپرے کا بیچنا خریدنا اور استعمال کرنا لگانا اور لگے ہوئے کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنا یہ حلال ہے جائز ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہ علماء کسی زمانے تک حلال کہا کسی زمانے تک حرام کہا، سائنسی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں تو ان بدلتے ہوئے تحقیقات کے نتیجے میں مسائل بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیے جس کے بچہ نہیں ہوتا بیبی ٹیسٹ ٹیوب سے بچہ پیدا کیا جاتا ہے، تو ایک زمانے کے اندر یہ تحقیق تھی کہ یہ جو نرسنگ ہوم والے ہیں یہ جو ڈاکٹر ہیں اپنی نرسنگ ہوم کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی ہاسپٹل کا نام روشن کرنے کے لیے مرد کے مادے منویہ کو لے کر ان جراثیم کو لے کر کہ جن سے بچہ پروان چڑھتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے انجیکٹ کیا جاتا ہے عورت کے رحم مادر میں، اور یہ کیا کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس کے شوہر کے مادے منویہ کے جراثیم کمزور ہیں تو اب وہ کہے گا اتنے لاکھ خرچ کر کر میرے بچہ پیدا نہیں ہوا تو وہ کسی اور سے لے کر اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ جب تحقیق تھی علماء نے کہا کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب حرام ہے اس لیے کہ نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ممکن ہے کسی انگریز کا نطفہ کسی مسلمان عورت کے رحم مادر میں چلا جائے، کسی یہودی اور کسی کافر کا نطفہ کسی مسلمان عورت کے رحم مادر میں چلا جائے۔ جب یہ تحقیق تھی علماء نے کہا کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب حرام ہے کہ انجیکشن کے ذریعے سے ماں کے رحم مادر کے اندر مرد کا مادہ منویہ جو ڈالا جاتا ہے وہ حرام ہے، لیکن جب آگے چل کر سائنسدانوں نے امپروومنٹ کیا اور ترقی کی، کہا کہ مرد کا مادہ منویہ اگر زندہ ہوتا ہے چاہے وہ اب مر رہا ہو تب مر رہا ہو کمزور ہو لڑک رہا ہو اس کو فیزر کر کر اور اس کو وٹامنس دے کر اس کو پاورفل بنایا جاتا ہے اور اس کو طاقتور بنایا جاتا ہے اور اس کو اتنا لائق بنایا جاتا ہے کہ خود وہ رحم مادر میں جا کر حمل قرار پا سکتا ہے۔ جب یہ تحقیق آئی اور یہ بات پکی ہوئی تب علماء نے کہا کہ بیبی ٹیسٹ ٹیوب جائز ہے۔ تو علماء کے جو فیصلے بدلتے ہیں ڈاکٹروں کی تحقیقات اور سائنسدانوں کی تحقیقات کے مزید آنے تک کا علماء انتظار کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسلمان ایک زمانے تک کئی چیزوں کو استعمال کرتا رہتا تھا۔ آپ جو ہے گلوکوز بسکٹ کھاتے ہیں، معیاری بسکٹ کھاتے ہیں، آپ ہارلکس پیتے ہیں، بون میٹا پیتے ہیں، تو بخاری شریف خنان کرنے کے لیے آپ کو بون میٹا کا ہارلکس کا گڈے بسکٹ کا ذکر نہیں ملے گا، آپ کو قرآن میں ذکر نہیں ملے گا۔ اب ایک زمانے میں لوگوں نے جو اس کمپنی کے اندر ملازم تھا گڈے بسکٹ کی کمپنی میں اور ہارلکس کی بسکٹ کی کمپنی میں وہ ملازم تھا، وہ وہاں سے نکلا اور نکل کر کہنے لگا ادھر صاحب ہم نے دیکھا اتنی شوگر کی چربی کی ملاوٹ کی جاتی ہے، تو ایک کے کہنے پر اور اس ایک آدمی کے بیان کرنے پر جو چیز یقین کے ساتھ کمپنی کہتی ہے، ورنہ ہر آدمی کہے گا آپ لانڈری کو جو کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں دھوبی کو جو دیتے ہیں یہ جا کر گندے پانی جینا حرام ہو جائے گا شک کی بنیاد پر۔ اسی لیے فقہاء نے قانون کو مرتب کیا کہ شک کا کیڑا یقین کی عمارت کو نہیں گرا سکتا، جی نہیں سکیں گے آپ گوشت خریدنے گئے، کسی نے کہا یہ مرے ہوئے جانور کو کاٹ دیا، یہ ملگلا بول کر کاٹا نہیں، یہ جو ہے چوری کر کھائیں گے گوشت آپ دودھ لینے گئے، اس نے کہا چوری کی بکری کا دودھ ہے، اس نے کہا گنجی کا دودھ ہے، اس نے کہا سورگی کے دودھ نہیں پی پائیں گے آپ۔ اسی لیے فقہاء نے اصول مرتب کیا، قانون مرتب کیا کہ شک کا کیڑا یقین کی دیوار کو نہیں گرا سکتا۔ تو افواہیں اٹھتی رہتی ہیں کہ کبھی پارلے کے اندر جو ہے چوری، کبھی پیپسی اور کوک کے اندر، کبھی صابن کے اندر، ہم نے نہیں مانا، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات کو ماننا ہمارے لیے ایمانی فریضہ اور جن کی بات کو ٹھکرانا خدا رسول کی بات کو ٹھکرانے کے مترادف ہے، اور یہ وہ علماء کا طبقہ ہے قوموں کی ملتوں کی فکروں کو دیے ہوئے ہیں، اپنا جان دے رہے ہیں، اپنا مال دے رہے ہیں، اپنی نوجوانوں کی جو ہے روح کا نذرانہ دے رہے ہیں
آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون سی جماعت ہے جو اس دھرتی پر یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کے حوالے کر لیا۔ کہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی مسجد کے اندر خنزیر کو ڈالا جاتا ہے، یہ کام جاتے ہیں، کسی مینارے کو توڑا جاتا ہے، یہ کام جاتے ہیں، کسی ماں اور بہن کے سر سے آنچل کو ہٹایا جاتا ہے، یہ کام جاتے ہیں، کسی نوجوانوں کو قید و بند کے اندر بند کیا جاتا ہے، یہ کام جاتے ہیں۔ کائنات کے پورے مسلمانوں کی، کائنات کی پوری مساجد کی، پورے مدارس کی، پورے داڑھی رکھنے والوں کی ان کو فکر ہے، اور یہی فکر ان کا اوڑھنا ہے، بچھونا ہے، یہی فکر ان کا کھانا ہے، پینا ہے، یہی فکر ان کا جینا ہے، مرنا ہے، یہی فکریں لے کر وہ جیتے ہیں، مرتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے یہ بات کہی کہ فلاں چیز کے اندر امریکن کمپنی شوگر کی چربی ملا کر ہم ان کی بات کو مانیں گے، کیا ہوا؟ پاکستان کے اندر اچانک افواہیں اڑنے لگی، یہ لیس جو آتا ہے چپس، اس کے اندر شوگر کی چربی ملی ہوئی ہے، کتنا کثرت ہے اس زبان، اور جس کا کھانا حرام اور جس کا استعمال کرنا حرام، اس کا بیچنا حرام، گٹکا خریدنا، نشہ کرنا حرام، گٹکے کا بیچنا حرام، پان پراگ کا استعمال کرنا حرام، پان پراگ کا کاروبار کرنا حرام، اور یہ جو پان کے اندر نشہ ڈالا جاتا ہے 220 440، یہ کھانا حرام تو اس کا بیچنا بھی حرام، سگریٹ پینا حرام تو اس کا بیچنا حرام، بیڑی اس کا استعمال کرنا حرام تو اس کا بیچنا حرام، وہ تنگ کپڑے کہ جس کو پہن کر عورت رنگی لگے استعمال کرنا حرام تو اس کا بیچنا حرام، اور وہ چیزیں جو مردوں کو عورتیں بنانے والی اور عورتوں کو مرد بنانے والے، اس کا استعمال کرنا حرام تو اس کا بیچنا حرام۔ مرد عورت کے ہاتھ میں مہندی لگائے، عورت کے لیے پردہ لازم ہے، زیب و زینت تو ہے، لیکن اس مرد کے لیے یہ پیشہ اختیار کرنا حرام ہے کہ جس میں بے پردگی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور پردے کو توڑا جا رہا ہے۔ لیز جو چپس ہے، اس کے بارے میں پاکستان کے اندر افواہیں اڑی، یہ جو جس علماء کرام کا میں نے تذکرہ کیا، جو فکرے لیتے ہیں کرتے انہیں ہیں کہ عالم کے اندر اسلام کے جھنڈے کو قائم کریں، یہاں ظلم کو مٹائیں، یہاں تشدد کو مٹائیں، یہاں امریکہ کی فرعونیت کو ختم کریں، یہاں یہود و نصارہ کے تسلط کو ختم کریں، یہاں انگریزوں کی چال اور انگریزوں کی منافقت کو کھول کر رکھ دے، ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، یہ پوری فکروں کے ساتھ ہیں، جن کا مقصد زندگی نہ کمانا ہوا ہے نہ کھانا ہوا ہے، یہ ان پر پابندی لگا دی امریکہ نے کہ ان کو دوا کوئی ملک نہ دے، ان کو پانی نہ دے، ان کو کپڑا نہ دے، ان کو غلہ نہ دے، ان کو اناج نہ دے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑے بڑے جملے کتنے پردے دے رہا ہے، اونٹ دے رہا ہے، روٹیاں دے رہا ہے، یہ کھا رہے ہیں، ان پر غذا کی پابندی، دوا کی پابندی، کپڑے کی پابندی، لیکن خود امریکہ کے ناک میں یہود و نصارہ کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں۔ یہ مرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، کچھ نصیبی سمجھتے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں کسی کی ماں کی آبرو لوٹی جاتی ہے اور کسی بہن اور بیٹی کے سر سے آنچل کو نکالا جاتا ہے، یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں کی ملٹری اور پولیس جب ان سے کنارہ کش ہوتی ہے اور جب ان کا راشن پانی ختم ہوتا ہے، یہ سب تم ہمیں شہید کرو گے، ہماری روحیں بے قرار ہو رہی ہیں۔ یہ طبقہ اگر جھوٹ بولے گا، یہ طبقہ جھوٹ بولے گا اور یہ طبقہ غلط مسئلہ بیان کرے تو شاید دنیا کے اندر سچ نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ ان کے علماء کرام کی جو فتاوا ہیں
اور جو میاگزین ہیں انہوں نے جب پاکستان کی سرزمین کے اندر یہ جو چپس ہے اس کے تعلق سے جب افواہیں گرم ہوئی تو ان کے علماء کرام نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ امریکن ملٹی نیشنل جو کمپنیاں کھانے پینے کی چیزیں بناتی ہیں تو امریکہ میں اور یورپی اور انگریزی ممالک میں کیونکہ مسلمان بھی رہتے ہیں اور مسلمان حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے تو بہت زمانے سے وہاں کے مسلمانوں نے وہاں کی کمپنیوں پر دباؤ ڈالے رکھا ہے کہ اگر تم کوئی چیز بازار میں لاتے ہو فروخت کرنے کے لیے تو اس کے اندر حلال اور حرام کی وضاحت تم کرو. ایک زمانے تک ملٹی نیشنل کمپنیاں اور یورپی اور امریکی کمپنیاں صاف لکھتی تھی اس کے اندر خنزیر اور اس کے اندر کتے کی چربی اور اس کے اندر ڈالڈا اور اس کے اندر فلاں پتا اور فلاں گیہوں فلاں چاول اور فلاں دلیا زعفران یہ سب لیسٹ لکھا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لیسٹ کے لکھنے میں سارا لیول بھر جاتا ہے تو اس کے لیے امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ قانون منظور کرایا کہ ایک ایک چیز کا ایک ایک ایسڈ کا اور ایک ایک کیمیکل کا ایک کوڈ ورڈ دے دیا گیا. اگر اس میں خنزیر کا گوشت ہو اس کے لیے E653 یہ کوڈ دے دیا گیا. اگر کتے کی چربی ہو اس کے لیے کوڈ دے دیا گیا. انٹرنیٹ کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو مصنوعات ہے ان کے کوڈ نمبر اور ان کے کوڈ نمبروں کی وضاحت ہے. کتنا کہ جب پاکستان کی سرزمین میں لیس چپس کے تعلق سے یہ باتیں افواہیں بات بچ ہونے لگی تو ہمارے جو مقتدر علماء کرام ہیں جو جان دے رہے ہیں جان دے دیں گے ایمان کا اور نبی کی حرمت اور عصمت کا سودا نہیں کریں گے قرآن اور حدیث کا سودا نہیں کریں گے. انہوں نے تحقیق کی واقعتاً لیس چپس کے اندر E653 لکھا ہوا ہے اور انہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور نیشنل کمپنی کے قوانین کے ذریعے سے اور ان کمپنیوں کے مالکوں سے انہوں نے تحقیق کی کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو ان کمپنیوں کے مالک نے بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی ایسڈ جو آسد کھانے والی چیز کو مزیدار بنائے وہ اس کا ترجمہ ہے انگریزی کا. اب وہ ایسڈ بنتی دو چیزوں سے ہے. ایک انڈونیشیا کے اندر کساوا نام کا ایک درخت ہے اس درخت سے وہ ایسڈ بنتی ہے اور یہ ایسڈ یا تو سور کی چربی سے بنتی ہے. ہمارے علماء کرام نے کہا کہ انہوں نے جو یہ بات کہی کہ انڈونیشیا کے اندر کساوا نام کا جو درخت ہے اور وہاں اس سے وہ لیتے ہیں ہم نے وہاں جا کر تحقیق کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی یہ کمپنی چپس بنانے والی انڈونیشیا کے اندر تھی. وہاں کے علماء کرام بہت مضبوط ہیں ہر آنے جانے والی چیز پر ان کی نگاہ ہے. تو انہوں نے جب ان کو پکڑا تو وہاں کے علماء نے جب مواخذہ کیا تو یہی چپس بنانے والی کمپنی انڈونیشیا کے اندر معافی مانگ کر بھاگ گئی. تو طے تھا کہ اس درخت کے کیمیکل سے یہ لوگ جو ہے وہ نہیں بنا رہے ہیں آخر بلکہ سور کی چربی اور سور کے جسم سے کیمیکل لے کر ایسڈ بنا کر اسے اس لیس چپس کے اندر ڈال رہے ہیں. اور یہ مسلمان دے بھی رہا ہے خرید بھی رہا ہے اور بچے کے ٹفن کے اندر بن بھی رہا ہے اور اسے کوئی فکر نہیں کہ عالم صاحب نے ایک بات کہی ہے حلال ہے حرام ہے. ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں کہیں خدا نہ کرے ہماری استعمال کی فہرست کے اندر استعمال کی جانے والی چیزوں کے اندر حضرت نے جو بات کہی ہے خطیب نے جو بات کہی ہے خدا نہ کرے وہ بات اس کے اندر شامل نہ ہو جائے. اور جب یہ بات آئی جامعہ اشرفیہ لاہور سے ہمارے ان علماء نے فتویٰ طلب کیا کہ وہ چیزیں کہ جن کے اندر خود کمپنی اقرار کرتی ہے کہ اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے اور E653 کوڈ اس نے ڈالا ہوا ہے اور E653 کوڈ کا مطلب خود کمپنی یہ بتاتی ہے کہ یہ سور کی چربی اور سور کے خون سے ایسڈ کو تیار کیا جاتا ہے. جامعہ اشرفیہ لاہور کا فتویٰ آیا تو ہمارے ان مقتدر علماء کرام یہ مجاہدین نظام نے اپنی قوم کا درد اور ملت کی فکر رکھتے ہوئے انہوں نے خدا
صحابہ کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے اس کی حرمت کو واضح کیا کہ دیکھو لوگوں، اگر ایک چیز تم نہیں کھاؤ گے مر نہیں جاؤ گے، لیکن تحقیقات سے ثابت ہوا کہ اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوئی ہے، تو امریکہ کب خاموش بیٹھنے والا، شیطان کب خاموش بیٹھنے والا؟ تو اس نے جنید جمشید جو پہلے پلے سنگر کا گانے والا تھا اور ناچنے والا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور کرکٹ کے جو بڑے بڑے کھلاڑی جو جماعت سے تبلیغ سے وابستہ ہو گئے اور متقی پرہیزگار بن گئے، ان کو ذریعہ بنا کر اللہ نے جنید جمشید کو توبہ چلا کرایا اور وہ نعت گو ہو گئے، کہا جس کو گانے گایا کرتے سب نعت گو ہو گئے۔ تو جنید جمشید کو خریدا انہوں نے اور خرید کر کہا کہ دیکھو اتنے سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کس کے اندر سور کی چربی نہیں ہے، اب ان کو لے جا کر کسی ایک عام عالم سے، کسی ایک عام مفتی سے یہ کہا کہ دیکھو چپس حلال ہے حرام ہے، اس نے کہا حلال۔ جب مجھے اس مسئلے کی گہرائی معلوم نہیں، کوئی مجھے فون کر کر پوچھتا ہے گلوکوز بسکٹ کھا سکتے ہیں؟ نہیں، میں کہوں گا کھا سکتا ہوں، تب اس نے سنایا دیکھو مولانا اندر شاہ بولنے والے، ڈنکی کی چوٹ سے بولنے والے تینوں حلال بولے۔ دوسرا فون لگایا، تیسرے عالم سے ملایا، جنید جمشید کو یقین ہو گیا، ان علماء کرام کی باتوں پر ٹی وی کے اندر پھر ایڈ ڈالا گیا کہ چپس کھاتے ہوئے دکھایا گیا کہ لیگ چپس میں کھا رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے۔ پھر اس نے دوسری چال چلی۔ تو بہرحال یہ امریکہ ہے اور یہ یہودی ہیں اور یہ نصارہ ہیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، ہمارے عقائد پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر وہ حرام اور نجس العین کو وہ داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ حضرات کی ذمہ داری کہ جتنا فونوں کے ذریعے سے، یہ سیلز کے ذریعے سے، میل کے ذریعے سے، ملنے جلنے کے ذریعے سے آپ اس کو عام کر سکے کریں، نہ تو اس کمپنی سے ہماری دوستی ہے، نہ تو بکے تو ہمیں نفع آنے کا ہے، نہ نقصان ہو تو ہمارا کچھ سرمایہ جانے کا ہے۔ وہ مقتدر علماء کرام جو امتوں کی قوموں کی فکر رکھے ہوئے ہیں، جو حورین سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جو جامع شہادت پینے کو عین فخر سمجھتے ہیں، جو مسجدوں کی، جو مدارس کی فکر کرتے ہیں، جو غیروں کی سازشوں کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑی مضبوط شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی جنید جمشید کوئی عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، مفکر اسلام نہیں ہے جس کے ٹی وی میں آ کر ایڈ کرنے سے ایک حرام چیز حلال ہو جائے۔ مسلمانوں، یہ ہے ہماری امت کا مسئلہ۔ ہماری وہ لوگ ایک طبقہ تو وہ ہے جو بالکل بے نمازی ہے، جمعہ میں دیر کے بعد آتا ہے، دو کے قریب آتا ہے اور داڑیاں مڈاتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، جوروں کی غلامی اس کی عبادت ہے، اور بچوں کا پیشاب پاخانہ پینا اور اس کی زندگی کا، ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو نمازی سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام سے، اولیاء اعظام سے ہماری تعلقات ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، کیا فکریں ہیں، کیا فکریں ہیں؟ مسلمانوں، یہ ہماری بے حسی ہے۔ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دیکھا جائے گا قبر میں، کس پتا چلے گا؟ پتا چلے گا جب ملک الموت آئیں گے، پتا چلے گا قبر میں جائیں گے۔ تم نے کسی مرنے والے کو نہیں سنا موت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے، کسی خبر سے چیخ و پکار کو نہیں سنا، لیکن نبی نے یہ بات کہی، نبی نے یہ بات کہی۔ نبی جب اس عالم سے گزر رہے تھے، امت کو چوکنا کر کر گئے اور آپ کے سامنے لکڑی کے بدلے میں، لکڑی کے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ اپنے ہاتھوں کو اس میں داخل کرتے، چہرے انور پر ملتے اور امت کو دعا سکھا کر گئے کہ تم ایسے وقت یہ دعا کرو، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ سکرات کی سختی بہت سخت ہے، تو میری مدد فرما۔ نہیں بچ پاؤ گے، نہیں بچ پاؤ گے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ مائیکل جیکسن مرا، کسی جھوپڑی میں نہیں مرا، اس کی کتنی بڑی پراپرٹی تھی، کتنے 100 ایکڑ کی، اس میں ریلوے پلیٹ فارم تھا، ہوائی جہاز اترنے کے لیے، لینڈنگ کرنے کے لیے، اس کے اندر ایئرپورٹ تھا،
اس میں تالاب تھے، اس میں سوئمنگ پول تھے، اس میں جنگل تھے، اس میں ہرن تھے، اس میں ہاتھی تھے، اس میں پرندے تھے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اور اللہ نے کہا تم جہاں چاہے پناہ لے لو، ہم تمہیں چھوڑنے والے نہیں. کہیں بھی تم بھاگ نہیں سکتے موت سے. موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، موت تمہیں چیخ کر بلا رہی ہے. نبی نے یہ بات فرمائی، قرآن نے یہ بات کہی، حدیث نے یہ بات کہی. ایک عالم نے لکھا کہ پاکستان کے اندر ایک بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی. اس بلڈنگ سے 5ویں منزل سے مزدور گرا اور لوگوں نے یقین کر لیا 5ویں مالے سے فلور سے اگر کوئی گرے گا سر پھٹے گا اور جسم چکناچور ہو جائے گا. جب پتھر پر گرے گا تو مر جائے گا، لیکن اٹھا الحمدللہ کہتے تھے. تو کہا کہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت نہیں لکھی ہے، اس میں بچ گیا. تو مالک نے اس کے 50 روپے دیے اور کہا کہ دیکھو جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اپنے ساتھیوں کو کھلاؤ کہ اللہ نے تمہاری جان کو بچا لیا. تو 50 روپے لے کر روڈ کراس کر رہا تھا، ایک سائیکل نے ٹکر ماری، گرا اور وہیں پر مر گیا. میرا اللہ بلڈنگوں سے گرا کر زندگی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، میرا اللہ چھین دے کر موت دینا چاہے تو دے سکتا ہے. کوئی نہیں بھاگ سکا، نہ ہارون بھاگ سکا، نہ شداد بھاگ سکا، نہ فرعون بھاگ سکا، نہ نبی بھاگ سکے، نہ نمرود بھاگ سکا، نہ خدا کے اپنے گئے، نہ خدا کے باغی گئے. کسی کو چارے کار نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت، ہر نفس کو موت آنی نہیں، بلکہ ہمارے پیر صاحب دامت برکات العمر والا نے فرمایا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ موت آنے والی، بلکہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنا ہے مزہ، یہ کڑوی ہے، میٹھی ہے، یہ سخت ہے یا آسان ہے، یہ سست ہے یا نرم ہے، یہ مزہ چکھنا پڑے گا، یہ مزہ چکھنا پڑے گا. اتنا بڑا مرحلہ، اتنا بڑا مرحلہ، بڑے بڑے اس کے سامنے پسینہ پسینہ ہو گئے، ان کا پتا پانی ہو گیا. ہمارا تمہارا نہ نمازوں کی کوئی گارنٹی، نہ روزے کی کوئی گارنٹی. آج کے لوگ تو ایمان کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، مسجد کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے مسجد کے نام پر چندہ کر لیا اور جو ہے غرض کر لیا. اللہ کو معلوم ہے کہ وہ پیسہ کہاں ہے، اس کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں. اور مسلمان اللہ کے گھر کے نام پر، خدا کے نام پر کیسے دھوکہ دے رہا ہے. ایک صاحب چند پٹن میں تھے اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں. تو انہوں نے کہا کہ 20,000 روپے دیجیے، ہم یہ کام کریں گے. ہم نے کہا کہ 20,000 روپے دیے اور مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ 20,000 روپے چند پٹن سے بنگلور آنے کے لیے. اللہ کا گھر یہ کون سمجھتا ہے؟ میرے اور آپ کے ایمان کا، نمازوں کا، روزوں کا، حلال کا، حرام کا، داڑھی کا، بیوی اور اولاد کے ساتھ سلوک کا، تجارت کا، معاملات کا، یہ اللہ ہی حافظ، اللہ ہی حافظ. اللہ اگر فضل نہ فرمائے، اللہ اگر نبی کی طرف دیکھ کر ہمارے ساتھ رحم نہ کریں، میرے اللہ کو معلوم کہ کتنے جنت میں جائیں گے کتنے جہنم، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ظاہری اعتبار سے یہ نمازوں کا چھوڑنا، صبح کو طلوع آفتاب کے وقت آپ دیکھیں یہ کوئل کوکو کرتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ چڑیا چیخی کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور یہ جو ہے مینڈک وہ آواز کرتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ کوے کائیں کائیں کرتے ہیں، یہ ہرن، یہ مور ناچتے ہیں، مچلتے ہیں. میرا اللہ کا قرآن کلام پاک کے 15ویں پارے میں کہتا ہے اللہ یہ سب چیزیں بے ہم دے. یہ کوے کا کائیں کائیں کرنا، یہ چڑیا کا چینچی کرنا، یہ کبوتر کا اوڈر کرنا، یہ میری تسبیح، یہ میری تقدیر، یہ میری بڑائی بیان کرتے ہیں. ہائے کمینے نفاق جنابت کی حالت میں، حیض و نفاس کے عورت والی بغل میں، ایک ایسے وقت میں کہ بے زبان جانور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ تیرا جگر، تیرا گردہ کہ نماز کے وقت اچھا تو خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت جوڑوں کے بغل میں سو رہا ہے. یہ تیری حکمت کی بات ہے.
یہ تیری ہمت کی بات ہے. پہاڑ ہوتا نرک جاتا, سمندر ہوتا کام جاتا, آسمان ہو جاتا, خدا کے خوف سے پھٹ جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. میرا اللہ کہتا ہے کہ اگر میں ان احکامات کو پہاڑ پر نازل کرتا, لوگوں تم دیکھتے یہ چورا چورا ہو جاتا. وارے تعلیم ہے, وارے بے نمازی, وارے جنابت کی حالت میں سونے والا, ناپاک عورت کے ننگے کو اوڑھ کر اس کی بدبودار بغل کی بات سن کر سونے والے. تجھے آواز دینا چاہیے کہ تیرے سینے کے اندر پہاڑ سے مضبوط جگر کو رکھ رہا ہے. پہاڑ کی ہمت نہیں ہے, سمندر کی طاقت نہیں ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. ہم نے اس امانت کو زمین آسمان پر پیش کیا, ہم نے اس امانت کو بڑی بڑی مخلوق پر پیش کیا. فابینا ان یحملنها, اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا. آسمان نے کہا نہ اللہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے. زمین نے کہا ہم نہیں اٹھا پائیں گے. پہاڑوں نے کہا ہم نہیں اٹھا پائیں گے. اور پتھروں نے کہا ہم نہیں اٹھا پائیں گے. اور پرندوں نے کہا. آپ کو اردو نہیں آتی کیا؟ عجیب لوگ ہیں یار. یعنی اگر بیان ایسا ہو کہ سولے سلانے والا شیریں فرحات کا واقعہ, لیلا مجنون کا قصہ, یہ سو رہا ہو تو یہاں اگر کوئی سو رہا ہے تو اب وہ کہاں سے عبرت پکڑے گا؟ اللہ کے لیے رحم کرو بھائی. قصوروار سونے والا نہیں, ہاتھ میں رہنے والا, ہاتھ میں رہنے والا فکر کرے. اور یہ بات انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جائے گی. اصل سے پہلے انٹرنیٹ میں بیان کر جاتا ہے. جب وہ لوگ سنیں گے کہ حضرت کسی کو ڈانٹ رہے ہیں, وہ وہاں سے بد دعا دے گا امریکہ سے, وہ ریاض میں کھولنے والا, وہ جدہ میں کھولنے والا حضرت کا عین بیان کر رہا ہے. کون کی کمی نہ تکلیف دیا نا, وہاں کیوں بد دعا لیتے ہو؟ مطلب بد دعا. ہمارے اعمال خود ہمیں ڈبانے کے لیے کافی ہیں. غیروں کی آزاری لینا, غیروں کی بد دعا لینا کوئی ضرورت نہیں. ہمارے اعمال ہمیں ڈبانے کے لیے کافی ہیں. خدا کو ہم نے بیچ کر رکھ دیا, نبی کا سودا کر کے رکھ دیا. دین میں کہوں تو بری بات ہوگی, داڑھی کے بال کو عزت ہے, سر کے بال کو عزت ہے. وہ کوٹا کی بال صاف کرنے کا میرے خیال میں قسم کھا کر کہتا ہوں, اس صاف کرنے والے بال کی بھی آج مسلمانوں کے بعد اس کی عظمت نہیں, عزت نہیں ہے. ایک عمرے سے واپسی کے بعد 2 لائر آئے مسلمان, 2 لائر آئے. یہ سب آنکھوں سے دیکھ کر خدا نہ دیا ہوتا یہ حالات اب نہ دیکھتے. خدا کھانا کرتے ہیں سدھاروں کو, اسلام بڑھ رہا ہے, قرآن کٹ رہا ہے. بھائی کے اندر جو حالت تھی اور جو حالت ہم دیکھ کر آئے, پورے حالت میں پوری دنیا میں ایک اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, کوئی منسٹر نہیں ہے, کوئی مالدار نہیں. سب پولیس کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ پولیس نے مارا صحیح کیا, پولیس نے قتل کیا صحیح کیا, پولیس سے گولی کوئی, سب جھوٹے, سب بدکار ہے, سب دھوکے باز ہے. ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی ہمارا کرا دے. اس کے ساتھ یہ سودا کرتے, عمرے کے بعد آئے, بڑی فکر لیتے, بڑی فکر لیتے کہ یا اللہ ہم نے مسجد کی امانت بھی ہم نہیں بیان کرتے آپ کے سامنے, اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں کہ آپ بڑا قیمتی وقت لے کر آئے. ہم کہاں ایران سوران کا, مسجد کا, مندر کا واقعہ بیان کر کر آپ کے ٹائم کو ضائع کریں. ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں, آنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم چلتے نہ جمعرات میں کوئی پروگرام لیتے ہیں, نہ جمعہ کی شب میں کوئی پروگرام لیتے ہیں. جمعرات میں پروگرام لے تو جمعہ کے بیان میں فرق آ جائے گا. گجرات میں, احمد آباد میں, دلی میں, حیدرآباد میں 4 جگہ مدرسوں کے جلسے جمعرات کو تھے. بخدا ہم نے کینسل کر دیے. انہوں نے کہا کہ ہماری جہاز سے بھیجے. ہم نے کہا کہ جمعہ میں حق ادا نہیں ہو پائے گا, ہم سفر کر کے آئیں گے, تھکان رہے گی, ہم آنے والوں کی پیاس نہیں بجھا پائیں گے. ہم اتنا سوچتے ہیں, ہم اتنا خیال کرتے ہیں, تہجدوں میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ مولا قربانیوں کے بعد یہ آتے ہیں, ہدایت کے فیصلے فرما, ان کے کاروبار میں ترقی دے, ان کی مصیبتوں کو دور کر. اور کوئی جملہ سنا, حضرت مجھے ہجرا بول گئے, بھاگ گیا. کسی نے کہا داڑھی مڈا بول دا, بھاگ گئے. کسی نے کہا ہم کو جو ہے یہودی کا پلڑا کہہ دیا, چوروں کا غلام. ماں نے کبھی کچھ بات کہہ دی تو تم کہو گے ماں تو میری ماں نہیں, ہم تیرے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئے. یہ کہہ سکتے, علم سستا ہے,
عالم سستا ہے، نبی کا نائب سستا ہے، نبی کا خلیفہ سستا ہے، حدیث سستی ہے، قرآن سستا ہے، جتنا دباؤ لگے ناک مارو تلاش دو بھاگ جاؤ، وہ قرآن حدیث دوسرے مدینہ میں نہیں بولتی، بھاگ جاؤ اور نہ صرف بھاگو بلکہ تبلیغ کرو۔ ان کو عالمہ کوئی بھی پسند نہیں کرتے، انہیں کتا سور بولتی، دین میں حکمت ہے، جاؤ فتوا دو، دین سچتا ہے۔ آئے ہوئے کے بعد دو لائر آئے ایڈوکیٹ آئے، ہم بھیک مانگتے رہے کہ اس مسئلے کو حل کرو، اس نے مقدمہ دائر کر دیا۔ آ کر انہوں نے کہا کہ پیر کے دن یا چاہتے کے دن ٹیبل پر اس مقدمے کے، میں بخدا کہہ رہا ہوں، اس کے گواہ ہیں، کاغذات آنے والے ہیں، کیا کرنا ہوگا؟ کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے دل میں بھی خدا رسول کی محبت، مسجد کی عظمت اور محبت ہے، اور ہم اس مسئلے کے حل کے بارے میں بڑے، ہم نے کہا اللہ اس زمانے کے اندر ایسے اولیاء، ایسے متقی پرہیزگار، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہا کہ ہمارا جو باپ ہے وہ غیر مسلم ہے، مانتا تو نہیں ہے، ایک کام کرو حضرت 20,000 روپے دے ڈالو، گفٹ دے ڈالیے، مجھے کچھ دال میں کالا لگ، اس لیے کہ پولیس اور مسلمانوں کا خدا کا نام لے کر، ٹور اینڈ ٹریول کا نام لے کر، حج کا نام لے کر، مسجد کا نام لے کر، پہلے ڈاکے کے نام پر ڈاکہ ڈالتا تھا، اب الگ الگ طریقوں۔ ہاں بنگلور کے اندر ایک عالم ہے، اس کی ڈیوٹی کیا؟ کرناٹک میں، بنگلور نہیں کرناٹک میں ایک عالم ہے، ایک مدرسہ ہے، ادارہ ہے، وہ کیسے کماتا ہے؟ باہر سے علماء کو بلا کر تقریر کراتا ہے، اس عالم سے وہ بات کر لیتا ہے کہ تمہیں 10,000 دوں گا، 20,000 دوں گا۔ اب اخبار میں اعلان ڈالتا ہے، حضرت تھانوی کے خلیفہ، حضرت ابرار صاحب کے خلیفہ، حضرت زکریا صاحب کے خلیفہ آئے ہیں، جو پروگرام لینا چاہے اندر طرف سے رجوع کرے۔ آپ پروگرام لینے میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ پہلے 5,000 روپے ایڈوانس اور پروگرام کے بعد کیا کیا بے پار چل رہا ہے دیکھو، اور عالم کو دیا اتنا ہی، جو اوپر آیا وہ میں نے دبا لیا۔ کتنے طریقوں سے فساد ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، کون سی دنیا میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے؟ کون سی دنیا میں خون پی کر، دوسروں کے گردوں پر ڈاکہ ڈال کر، عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈال کر، طوفان آیا، سیلاب آیا، نوجوان اٹھے، کندھے کی چادر پکڑے، آدھا کھائے آدھا پہنچائے، کس کا بات؟ میں کہتا ہوں کہ کبیروں ہمت والے بنو، سیدھا جاؤ رات میں اے ٹی ایم پر سب جاری کرو، اے ٹی ایم کا پیسہ، یہ مردانہ بات، یہ ایسا ڈاکہ ڈالو، جاؤ بینک کو، ریزرو بینک کو لوٹو، جاؤ ماروڑی کے دکان کو لوٹو۔ یہ طوفان کی آڑ لے کر، یہ سیلاب کی آڑ لے کر، یہ جن علاقوں میں فساد ہوا، اس فساد کے مظلومین کی آڑ لے کر، یہ غریبوں کے افطار کا آڑ لے کر، یہ مسجد کے اینٹ اور درخت چھو ہے، بزدلی ہے، بزدلی پیشاب میں ڈوب کرو، ڈاکو بنو تو تم ہیرپن کی طرح بنو، اور بھوپال کی جو عورت مر گئی بہادر ویسی بنو۔ یہ چاہیے دین کا نام لے کر، اسلام کا نام لے کر، مظلوموں کا طوفان کا سیلاب، ہمیں معلوم آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمیں ایک جگہ عید کی نماز کے اندر